بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح کے بعد دنیا کیسے آباد ہوئی؟ ناظرین، طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا نے دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق بن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کے درمیان وقفہ 1960 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق سمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ لوگ مختلف زبان میں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی میں مختار کروا دیا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندم رنگت کی پیدا ہوئی۔ حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی۔ تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد سرخ مائل پیدا ہوئی، اور چوتھے بیٹے کی اولاد جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں ہی غرق ہوا۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ جب یہ افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تینوں بیٹوں یعنی حام، سام اور یافس کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے جیسے سام، حام، یافس کی لت بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تمام کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی بھی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں، اور اس وقت جو ہم دنیا میں موجود ہیں سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی تینوں بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔
حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفقن علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام احلام، قحطان، اسور، عاد، کتبہ، فکسد، نود کیے یود، ارشد اور ایرام بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایرام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوس، جتر، حال اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ اور اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم وجود میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی جو اس کے نام کی نسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ایرام کے علاوہ صرف ارفکسد کی اولاد کا تجربہ تواریخ میں موجود ہے۔ ارفکسد کے 2 بیٹے شالیخ اور کیمورس تھے۔ کیمورس فارس کے جد امجد بنا۔ کیمورس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک اور شام، تور اور دمغان علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے شام کے بیٹے ہونشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ارفکسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالیک، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہی عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فلج اور دوسرے کا نام یقطان فلج تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ ان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے۔ انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام کش، حبس، نام، بویا، فوت، افرنج، سدھ، کنانا، ہمرج، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ کے نام کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبشی کی اولاد نے حبسہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔